اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأصل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیہ نمبر 15 سے آیہ نمبر 21 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے اللہ کے دو نیک اور صالح بندوں کا ذکر تھا جنہوں نے روحانی اور مادی نعمتیں پانے کے بعد بھی اللہ کی طرف مکمل رجوع رکھا، اور وہ اللہ کے عبد منیب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ نے ان پر مادی اور روحانی دونوں نعمتیں پوری طریقے سے عطا فرمائی تھیں، یعنی نبوت اور رسالت اور خلافت ارضی دونوں چیزیں، اور انہوں نے خوب اللہ کا ان نعمتوں پر شکر ادا کیا۔ آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے بہت مادی نعمتیں فراوانی کے ساتھ ان کو عطا فرمائیں، لیکن انہوں نے اس نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا، ناشکری کی، اور اس کی پاداش میں اللہ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ساری نعمتیں اس سے چھین لی گئی اور اس کو نشان عبرت اور افسانہ اور قصہ بنا کے رکھ دیا۔ تو اس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں، اور اسی قوم کے نام سے اس سورت کا نام سورہ سبا ہے۔ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لِسَبَعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ، یقیناً سبا کے لیے ان کی رہائش گاہوں میں ایک اللہ کی بڑی قدرت کی نشانی ہے، یعنی وہ ان کے بسنے کی جگہوں میں، ان کی آبادیوں میں اللہ کی قدرت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ سبا کون ہیں؟ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک قوم کا نام ہے، اور اسی قوم کے اعتبار سے اس ملک کا نام بھی ملک سبا۔ دراصل سبا تو ایک شخص کا نام تھا، سبا بن یشجب بن قحطان، اور اس شخص کے 10 بیٹے تھے جو اس علاقے میں رہائش پذیر تھے،
جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو یہ تتر بتر ہو گئے۔ 6 بیٹوں کی اولاد تو یمن میں ہی آباد رہی اور 4 بیٹوں کی اولاد وہ یہاں سے ہجرت کر کے ملک شام کو چلی گئی۔ ان کو کہتے سبا، اور یہ اصل عرب ہیں، تو ان کو سبا یعنی قحطانی کہتے ہیں، عرب قحطانی، قحطان کی اولاد۔ دوسرے عرب ہیں عدنانی، تو ایک ہیں قحطانی ایک ہیں عدنانی، تو یہ قحطانی ہیں، ان کے جد امجد قحطان تھے، اور عدنان وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں عدنان، تو ان کو عدنانی کہتے ہیں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عدنان کی اولاد سے ہیں، یہ لوگ قحطان کی اولاد سے تھے۔ تو سبا یہ یمن ہی کا علاقہ ہے، اس زمانے میں اس کا نام یمن نہیں تھا، سبا ہی تھا، کیونکہ دارالحکومت تھا، ملک کا نام بھی یہی تھا اور اس شخص کے نام پر تھا جو اس قوم کا جد امجد تھا۔ سطح سمندر سے 3900 فٹ بلند یہ علاقہ تھا، پہاڑی اور ریگستانی علاقہ، جیسا کہ عرب کا عام علاقہ پہاڑی اور ریگستانی ہے، تو یہ بھی ریگستانی علاقہ تھا۔ کھیتی باڑی بڑی کم ہوتی تھی، جیسے کہ عرب میں آج بھی بارشوں کی قلت ہے، اس زمانے میں بھی قلت تھی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے جب بارش ہوتی تو کچھ تو وہ ریت میں جذب ہو جاتی، کچھ وہ بہہ کر دریاؤں کے ذریعے سے سمندر میں چلی جاتی، تو اس سے خاطر خواہ استفادہ یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے ان کے ذہن میں ایک بات ڈالی کہ کنویں چشمے تو ہیں نہیں ہیں، وافر پانی بھی نہیں برستا، تو کیوں نہ ہم پہاڑوں پر برسنے والے پانی کا ذخیرہ بنائیں اور اس سے پھر سارا سال فائدہ اٹھاتے رہیں۔ تو انہوں نے اپنے ملک کو کہ آبپاشی کے لیے، پانی کا نظام کے لیے ایک ڈیم تیار کیا۔ یوں تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بہت سے بنائے، لیکن ایک بہت بڑا ڈیم 150 فٹ لمبا اور 50 فٹ اونچا ڈیم بنایا۔ اس کا نام تھا سد معارب۔ معارب چونکہ ملک سبا کا دارالحکومت تھا، تو سد کا معنی ہوتا ہے ڈیم، یعنی دارالحکومت کا ڈیم، سد معارب۔ بڑی زبردست حکمت عملی کے ساتھ انہوں نے وہ ڈیم تیار کیا، یعنی 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھینچ کر پانی کا ذخیرہ بنایا۔ اس میں جا بجا دروازے بھی رکھے کہ پانی کی سطح بلند ہو تو کھول کے اس کو خارج کیا جائے، اور دائیں بائیں بڑے بڑے گیٹ لگائے، اس سے نہریں نکالی جو تقریباً 300 مربع میل پر پھیلے ہوئی زمینوں اور باغات کو سیراب کرتی تھی۔ تو اس ڈیم کی وجہ سے پورا ملک سرسبز و شاداب ہو گیا، باغات، کھیتی باڑی، اور بڑی خوشحالی آئی ان میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت ان کو عطا فرمائی، تو ان کی معیشت مستحکم ہوگی۔ تجارت تو ان کا پیشہ تھا ہی، اور پھر ساتھ میں زراعت اور باغبانی، اور اس کے علاوہ مورخین لکھتے ہیں کہ سرزمین کو اللہ نے اس طریقے سے اگانے کے قابل بنایا کہ ہر قسم کی پھل اور فصلیں اور خوشبودار درخت وہاں پیدا ہونے لگے۔ تو اتنے خوشبودار درخت یعنی انہوں نے نہروں کے کنارے کنارے پہ لگائے کہ جن کی خوشبو ساحل سمندر تک پہنچتی تھی۔ جب ہوا چلتی تو ساحل سمندر پر وہاں کشتیوں میں سواری کرنے والے بھی اس خوشبودار ہوا سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اور یہ کہ پورا علاقہ
ہر قسم کی گندگی، نجاست اور غلاظت سے اور ہر قسم کے موذی جانوروں سے، بالکل کیڑے مکوڑوں سے، مکھی مچھر سے بالکل محفوظ تھا۔ یعنی اتنا صاف ستھرا شہر، پاکیزہ شہر کہ قرآن نے اس کو بلدۃ طیبہ کہا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ وہ انتہائی پاکیزہ شہر تھا تو ہم اس کی پاکیزگی کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ کون سا ملک ہوگا جس میں مکھی مچھر نہ ہوں، جی، کیڑے مکوڑے نہ ہوں، کوئی موذی جانور نہ ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ کمی بیشی کے ساتھ ہر ملک میں ہیں، جن کی سڑکیں صاف ہوں، گلیاں صاف ہوں، کہیں پانی نہ رکتا ہو۔ تو اس قسم کا سسٹم اس شہر میں ان لوگوں نے بنا رکھا تھا کہ کہیں پانی کی نکاسی ایسی ہوتی تھی کہ کہیں پانی رکتا ہی نہیں، جہاں اس قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا ہوں۔ تو ہر طرف یعنی فصلوں کی فراوانی اور ہر طرف ہر قسم کے فروٹ کی فراوانی اور ہر طرح کی پاکیزگی سے وہ آراستہ شہر تھا۔ یہ لوگ بڑے خوشحال۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتان عن یمین و شمال، تو ان کے رہائشی شہر دارالحکومت معارب کی حالت یہ تھی کہ دو باغ تھے شہر کے دائیں اور بائیں، کیونکہ یعنی دو بڑے بڑے گیٹ تھے جس سے دو نہریں نکلتی تھیں، ایک دائیں ایک بائیں، اور ایک دائیں طرف کے باغات کو، زمینوں کو سیراب کرتی تھی، ایک بائیں طرف کے۔ تو گویا دو باغ تھے اور اس کے ماتحت زمینیں تھیں جو اس ڈیم سے سیراب ہوتی تھیں۔ تو دو باغ تھے دائیں بائیں، جن میں ہر موسم کے پھل ان کو یعنی میسر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کی روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ اپنے رب کی طرف سے ملنے والی یہ روزی کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ بلدۃ طیبہ، یعنی یہ معارب، یہ ملک سبا بلدۃ طیبہ، ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا شہر ہے جس کی رہائش سے تم لطف اندوز ہو، انتہائی صحت مند آب و ہوا۔ ورب غفور، اور اس پر مزید یہ کہ رب بخشنے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے تو اللہ معاف کر دے گا، بڑے گناہوں سے اجتناب کرو، نعمتوں سے استفادہ کرو اور کھاؤ پیو، عیش و عشرت کرو۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خوشنما جگہ اور پرتعیش ان کی زندگی تھی۔ لیکن جب انسان عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے اور ہر قسم کی کلفت اور تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں تو رفتہ رفتہ اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک عرصے تک اللہ کی ان نعمتوں سے استفادہ کیا، لیکن آخر وہ نعمتیں سر چڑھیں اور انہوں نے ناشکری اختیار کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری، یعنی کفران نعمت کیا، شرک شروع کر دیا، اللہ کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ نے ان کو دی ہوئی ساری نعمتیں ختم کر دی، ایک دم ختم کر دی۔ عروج کے بعد ان پہ زوال آ گیا، خوشحالی کے بعد یہ بدحالی کا شکار ہو گئے۔ بلدۃ طیبہ یہ واحد شہر ہے کہ جس کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ بالکل پاکیزہ شہر تھا، ایک مثالی شہر تھا۔ بلدہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ جب اللہ بلدہ طیبہ کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ ہر قسم کے شر و فساد سے محفوظ تھا، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ تھا، جی، ہر قسم کی گندگیوں سے اور موذی جانوروں سے محفوظ تھا۔ تو ایک بلدہ طیبہ کی تعریف کیا ہے جو صحیح معنی میں اسی پہ صادق آتی تھی اور کسی اور شہر پہ وہ صادق نہیں آ سکتی، یعنی جس کا نظام عدل و انصاف پر قائم ہو، جی،
اور جس کے باشندے امن اور خوشحالی سے رہ رہے ہوں، جس شہر میں چوری ڈکیتی نہ ہوتی ہو، جس میں بدکاری نہ ہوتی ہو، اور جس شہر کے اندر معصیت اور گناہ نہ ہوتے ہوں، اور جس شہر کے اندر مادی لحاظ سے کوئی نقصان دہ چیزیں نہ ہوتی ہوں، تو اسی شہر کو بلدہ طیبہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس شہر میں ظلم و فساد ہو، چوری چکاری ہو اور علی الاعنان گناہ ہوں، نافرمانی کے کام ہوں، اور جس شہر کے اندر نقصان دینے والے لوگ اور نقصان دینے والی چیزیں ہوں، وہ صرف عمارتوں سے بلدہ طیبہ نہیں بن سکتا کہ اس کی عمارتیں خوشنما ہیں، بلند و بالا ہیں۔ تو آج دنیا میں پھر کے دیکھیے، بڑے بڑے متمدن شہر، دولت مند ملک، کسی کے شہر پہ بلدہ طیبہ کی تعریف ثابت نہیں آتی۔ کچھ نہ کچھ خرابیاں اس میں ضرور ہیں، کچھ نہ کچھ، بلکہ کچھ نہ کچھ کیا، خرابیوں کے مرکز شہر ہیں۔ ہر قسم کے فسادی لوگ، ڈاکو، چور اور فراڈ، ہر قسم کی خرابیاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ملکوں میں تو غلاظت کے ڈھیر، جگہ جگہ پانی کھڑا ہے، جگہ جگہ مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں، مچھروں کی بھرمار ہے۔ جس گلی میں چلے جائیں، جس سڑک پہ نکل جائیں، ناک بند کر کے جانا پڑتا ہے۔ تو کیا، اور پھر اس پر مزید یہ کہ لوگوں میں شر و فساد، چوری ڈکیتی، کوئی امن کے ساتھ نہیں۔ تو یہ بلدہ طیبہ میں کوئی شہر آج نہیں آتا، لیکن اللہ نے اس شہر کی یہ تعریف فرمائی کہ یہ ہر طرح پرامن، خوشحال اور ہر طرح کی مادی تکلیف دہ چیزوں سے بالکل محفوظ تھا۔ کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی مکھی مچھر، کوئی موذی جانور اس شہر میں نہیں تھا، صاف ستھرا، بلکہ خوشبوؤں میں بسا ہوا، ہر طرف خوشبودار درخت، پودے اور بھینی بھینی ہوائیں جب چلتی ہو نا، تو پھر وہاں گندگی کا کیا کام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی ملک اور ایک مثالی شہر یعنی سبا کو بنا دیا تھا ان لوگوں کے لیے۔ کاش کہ وہ لوگ اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے اور اللہ کی اس نعمت سے برابر استفادہ کرتے رہتے، لیکن بات وہی ہوئی کہ کچھ عرصے کے بعد ہی ان کے مزاج بگڑ گئے، اور ان کے مزاجوں میں بجائے اللہ کے شکر کے ناشکری نے جگہ بنا لی۔ انہوں نے اللہ کی معصیت شروع کر دی، نافرمانی شروع کر دی، تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں یک لخت ان سے لے لی، یک لخت، دیر نہیں۔ فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے منہ موڑ لیا، یعنی اس کے شکر سے منہ موڑ لیا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، تو ہم نے اسی مضبوط بند کو توڑ کر، ڈیم کو توڑ کر، اس کے سیلاب سے پورے ملک کو ہم نے بہا کے رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوشحال ملک کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، ہستی بستی آبادی شہر خاموشہ میں تبدیل ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ باغات، وہ کھیت جنگل کا نمونہ بن گئے۔ اس لیے کہ جس ڈیم کو ان کی خوشحالی اور آبادی کا ذریعہ بنایا تھا، اسی کو ان کی بربادی کا ذریعہ بھی بنا دیا۔ تو ہوا کیا؟ جب انہوں نے نافرمانیاں شروع کی، ناشکریاں شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے ڈیم کے نیچے سب سے نچلی دیوار میں گھاس پھوس پیدا کر دی۔ گھاس پیدا ہوئی، گھاس گراس، تو وہ چوہوں نے
وہاں گھر بنا دیے جی، وہ چوہے آ کر اس کو کھانے لگے، انہوں نے سوراخ کیے، رفتہ 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 چوہوں نے بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا۔ جب بنیادیں کھوکھلا ہوئیں اور بارش کا پانی سے ڈیم بھرا تو ایک دم ہی ڈیم ٹوٹ گیا۔ وہ کوئی کنکریٹ کا ڈیم تو نہیں تھا نا، پتھروں ہی کا بنا ہوا تھا نا۔ اگرچہ انہوں نے مضبوط بنایا اور سالہ سال تک رہا، لیکن بہرحال اللہ کے حکم کے سامنے تو کنکریٹ کا کہاں کھڑا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہرحال چوہے معمولی سا جانور ہے جس کا اس ملک میں نام و نشان تھا، یعنی اس قسم کے جانور تھے ہی نہیں موذی، پر اللہ نے پیدا کر دیا ان کی تباہی کے لیے۔ تو انہوں نے سوراخ کر کے کھوکھلا بنایا، اور جب ڈیم بھرا تو اس کو سہار نہ سکی وہ دیوار، اچانک ٹوٹا۔ تو بڑا عظیم الشان ڈیم تھا، ایک دم اتنا بہا کہ پوری آبادی کو بہا کر لے گیا۔ باغوں کا، مکانوں کے نام و نشان، لوگوں کے نام و نشان، جو ادھر ادھر بچے کھچے تھے وہ لوگ بھاگ گئے۔ جیسے کہ بتایا کہ اس سبا کے 10 بیٹے تھے، ان کی اولاد ہی اس پورے ملک پہ چھائی ہوئی تھی، تو 6 خاندان تو یمن ہی میں ادھر ادھر چلے گئے، اور 4 وہاں سے بھاگ کے شام چلے گئے، کیونکہ آبادی تو رہی نہیں۔ تو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ہم نے اس مضبوط اس ڈیم کا سیلاب ان پر بھیج دیا۔ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ، ہم نے بدل ڈالا ان کے ان 2 باغات کو دوسرے 2 باغات سے۔ تو پہلے باغات کیا تھے؟ کھیت اور پھلوں کے اور خوشبودار درختوں کے، وہ تو سب سیلاب نے بہا لیا، اور وہ سب کیا بن گیا؟ وہی ریت کا میدان بن گیا، جس کے اندر جیسے کہ جنگل میں جنگلی درخت پیدا ہوتے ہیں، تو اب ان خوشبودار درختوں، پھلدار درختوں اور سبزہ زار کے بجائے کیا تھا وہاں پر؟ جنگلی جڑی بوٹیاں، جنگلی درخت جی، جن پہ کوئی پھل ہی نہیں، اگر کوئی پھل ہے تو کھانے کے قابل ہی نہیں جی۔ تو ہم نے بدل ڈالا ان 2 باغوں کو 2 اور باغوں سے۔ یہ ویسے ہی باغ کہہ دیا، اب باغ رہا کیا ہے؟ مطلب یہ کہ ان کی جگہ اب کیا ہے؟ جھاڑیاں ہیں، جنگلی پودے ہیں۔ ذوات اکل خمط، کہ یہ اب کے جو 2 باغ تھے جن کو صرف باغ کا نام دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک طرح کا جنگل تھا۔ ذوات اکل خمط، جو کڑوے کسیلے درختوں پر مشتمل تھا، جس کا پھل انتہائی کڑوا جی۔ وَأَصْلٍ، کچھ جھاؤ کے درخت، کچھ جھاؤ کے درخت، وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، اور کچھ تھوڑی سی جنگل کی بیریاں۔ جنگل میں بھی تو بیری کے جانو، کچھ جنگل کی بیریاں اگر کوئی کھانے کے قابل کسی کی طرح ہیں تو جنگل کی کچھ بیریاں، باقی کڑوے بد ذائقہ پھلوں والے درخت یا جھاؤ کچھ بھی ان پہ پیدا نہیں ہو رہا۔ تو آنن فانن یہ سارا سلسلہ اللہ تعالی نے ختم کر دیا۔ جیسے کہ اب بھی سیلاب آتا ہے تو دیکھیے کھیتوں کو بہا کر لے جاتا ہے، جب زلزلہ آتا ہے تو پورے شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو ان پہ اللہ تعالی نے انہی کی خوشحالی کا سبب جو ڈیم تھا اس کو توڑ کر ان کی بربادی کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا ان کی ناشکری کے سبب۔ یہ بدلہ جو ہم نے ان کو دیا نعمتیں لے کر، یہ ان کی ناشکری کے سبب۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسا بدلہ نہیں دیتے مگر ناشکر ہی لوگوں کو۔ تو شکر گزار لوگوں سے اللہ نعمت لیتے نہیں، ان کو مزید نعمت دیتے ہیں، ان کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ کرتے ہیں اور بھی دیتے ہیں۔
لیکن جو قومیں ناشکری ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اور کیا دیں، دی ہوئی نعمتوں کو بھی لے لیتے ہیں، لیکن یہ کام اللہ جلدی نہیں کرتے۔ العنات من اللہ، اللہ حلم اور بردباری والے ہیں، بہت وقت انسان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دیتے ہیں، نعمتیں دے کر سوچنے سمجھنے کے لیے کہ اپنے محسن کو پہچانیں اور اس کی نعمت کی شکر ادا کریں، لیکن پورا وقت ملنے کے بعد بھی وہ شکر کا رستہ اختیار نہیں کرتے ناشکری کا، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قسم کی گرفت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں پر بھی یہ عذاب کوئی فوری طور پہ نہیں آیا، ایک زمانے تک یہ استفادہ کرتے رہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی 800 سال پہلے کا شعر ہے یہ ملک، 800 سال پہلے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ شہر اور یہ ملک تھا، اور یہاں کی حکمران خاتون تھی، اور بڑا مضبوط شہر تھا یہ، فوج ان کے پاس، دولت ان کے پاس، اور ایک بے مثال تخت شاہی تھا اس ملکہ کا، سورہ نمل میں گزر چکا ہے جی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کا پہلے علم نہیں تھا، تو ایک دن وہ کسی سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کی فوج میں آپ کو پتہ ہے کہ پرندے بھی ہوتے تھے، جنات بھی، انسان بھی، اور سب سے پرندے ہوتے تھے پر باندھ کر سایہ کرنے کے لیے۔ سب کو حکم تھا کہ جب ہم یہ تخت شاہی اڑے تو تم اوپر سے پر جوڑ کر سایہ کرو، اور مختلف پرندوں سے مختلف کام بھی لیتے تھے جی۔ ان میں ایک تھا ہدہد، وہ لمبی چونچ والا جی، تو ہدہد بھی ہوتا تھا۔ اس کو اللہ نے یہ ایک طاقت دی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے زمین کی اندر پانی کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ پانی کہاں ہے، کتنی گہرائی میں ہے۔ تو فوج میں اس کو بھی ساتھ رکھتے تھے کہ کسی جگہ اگر ہم پڑاؤ کریں، پانی کی ضرورت ہو تو یہ نشاندہی کرے گا، اور جنات سے پھر وہاں پر کھدائی کر کے پانی نکالیں گے۔ تو سفر پہ جا رہے تھے تو آپ نے تفقد الطیر، ہاں جی، پرندوں کا حاضری لی رجسٹر سے کہ کون کون ہے کون کون نہیں۔ تو حاضری لی تو ہدہد کو نہیں پایا۔ ما لی لار الہدہد، کیا ہوا، ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، یا ہے ہی غیر حاضر، یا کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ تو آپ کو بڑا غصہ ہوگا کہ اب سفر کی بالکل تیاری ہے اور اس کی ہمیں ضرورت ہے، یہ اس وقت کہاں گیا ہے؟ تو آپ نے فوراً اس کی غیر حاضری میں سزا سنا دی، لَأُعَذِّبَنَّ عَذَابًا شَدِيدًا، اب کہ وہ آیا نا تو سخت سزا دوں گا، پر نوچ دوں گا اس کے، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو بالکل ذبح ہی کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری پر کوئی مضبوط دلیل مجھے بتائے گا کہ کیوں غیر حاضر ہے، پھر تو بچ سکے گا، ورنہ کوئی سزا ملے گی۔ اتنا ہی تھا کہ ہدہد آ گیا، آیا تو اس نے کہا جناب معقول عذر پیش کیا کہ اصل میں گیا ہوا تھا اور میں نے تو ایک نیا ملک دیکھا ہے، نئی دنیا دیکھ کر آیا ہوں، احط بما لم تحط به، حضرت آپ کی اتنی بڑی زبردست شاہی حکومت ہے لیکن وہ ملک آپ نے بھی نہیں دیکھا جی، اور وہاں ملکہ حکومت کرتی ہے خاتون، اور اللہ نے بڑی فراوانی سے ہر چیز ان لوگوں کو دی ہوئی ہے، من کل شے، یعنی امور سلطنت اور بادشاہت کے لوازمات سے متعلق جتنی چیزیں سب ان کو حاصل ہیں، مال و دولت کی پرواہ میں، فوج ان کے پاس ہے، اسلحہ ان کے پاس ہے، ہر چیز، وہ یہی سبا تھا، یہی سبا تھا جی۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں تو اب ایسے بہانے بناتا ہے کہ واقعی ہے، ابھی پتہ کر لیتا ہوں کہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے۔ کہا اچھا اگر ایسی بات ہے
تو میں ایک لیٹر دیتا ہوں اس کے نام پر۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اتنی اللہ کی نعمتیں ان کو حاصل ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ سورج کے پجاری ہیں، اللہ سے آشنا نہیں، اللہ کو نہیں جانتے، سورج کے پجاری ہیں۔ تو آپ کہا اچھا یہ عجیب بات ہے، اتنے ناشکر ہیں کہ تو کہتا ہے کہ ان کو ہر چیز کی فراوانی حاصل ہے، خوشحال ہیں جی، اور پھر اللہ کو پھر بھی نہیں پہچانتے۔ تو چل پھر میرا لیٹر لے کر جا۔ تو اس زمانے میں یہ کام میل مین کا پرندوں سے لیا جاتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کبوتر تو مشہور ہے نا اس کام کے لیے، ہاں جی، لیکن یہ لیٹر ہدہد کو دیا کہ وہ خبر وہی لایا تھا، کہا یہ میرا خط لے جا اور ٹھیک ملکہ کو پہنچانا ہے جو حکمران ہے، اور وہاں بیٹھنا نہیں، تبصرے سننے نہیں ہیں، بس ڈال کے پھر وہاں سے ہٹ جا، کسی کونے کتھرے میں بیٹھ، دیکھ وہ میرے خط کو پڑھ کر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ لے کر اڑ گیا۔ تو یمن سے فلسطین کافی فاصلہ ہے، پتہ نہیں کیسے اڑا، کتنی دیر میں گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ہدہد کوئی ہے کہ تو نہیں ہے نا، کوئی دوسرا انہوں نے لیا ہو، اپنے سفر پہ چلے گئے، ہو سکتا ہے اپنا سفر ہی سٹاپ کر لیا ہو، کچھ بھی کیا ہوگا۔ تو خیر یہ گیا۔ اس وقت ملکہ آرام کر رہی تھی، قیلولہ دوپہر کا وقت ہوگا یا جو بھی ہوگا، تو دروازے بند تھے، کوئی روشن دان تھا، اس میں سے گیا اور اس کے پاس وہاں پر چھوڑ دیا، خود اوپر چلا گیا روشن دان میں کہ اٹھے گی پڑے گی کیا کرتے ہیں۔ وہ جو اٹھی تو اس نے دیکھا لیٹر پڑا ہوا ہے، حیران ہوگی، دروازے بند ہیں، یہ کدھر سے آ گیا؟ خیر کھول کے دیکھا تو اس میں مختصر سا مضمون تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ یہ لیٹر سلیمان کی طرف سے اور اس کا آغاز کیا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، اور مضمون کیا ہے کہ میرے سامنے اونچے نہ بنو، میرے سامنے اونچے نہ بنو، واتونی مسلمین، اور تابعدار بن کے آ جاؤ، بس مختصر تھا۔ اس نے پڑھا تو ہکی بکی رہی، آیا کدھر سے ہے، مضمون بھی مختصر ہے اور بات بھی ایسی ہے کہ اور چلے گی نہیں، دال گلے گی نہیں، آ جاؤ۔ خیر اس نے فوراً اپنے وزیر و مشیروں کو بلایا، فوجی کمانڈروں کو بلایا کہ بھائی انی القی یہ کتاب الکریم، یہ ایک معزز خط ہے، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، کوئی ایرے غیرے کا خط نہیں ہے، مہر لگی ہوئی ہے، کوئی ایک معزز خط ہے اور یہ اس کا مضمون ہے، تو افتونی، مجھے کوئی مشورہ دو کیا کرے، اس کا کیا جواب دے۔ فوجی کمانڈر نے کہا فکر کی کیا بات ہے جی، سارے وسائل موجود ہیں، فوج موجود ہے، لڑنا جانتے ہیں، اسلحہ ہمارے پاس ہے، بس حکم کی دیر ہے، کون ہے ہمیں چیلنج کرنے والا۔ مگر وہ عقل مند تھی، اس نے کہا جلدی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بادشاہ لوگ جو ہیں نا، جب کسی ملک میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں تو ملک کو درم برم کر کے رکھ دیتے ہیں، عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، ملک کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے پاورفل ہو اور ہمارا یہ ہنستا بستا ملک جس کو تباہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جلدی نہیں کرنا چاہیے، پہلے امتحان تو لینا وہ کس پوزیشن میں ہے۔ خط لکھنے والا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان کے لیے گفٹ بھیجتی ہوں، اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خط لکھنے والا کوئی دنیا دار ہوگا، گفٹ قبول کر لے گا، پھر دنیا دار ہوگا تو دنیا ہمارے پاس بھی ہے، پھر تو مقابلہ کر سکیں گے، لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی غیبی قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، تو پھر بھائی لڑنے والی بات نہیں ہے، پھر خود کو برباد کیوں کریں۔ خیر اس نے
ایک پورا جہاز بھر کر گفٹ کا، غلام، باندیاں، سونے کی اینٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں سے بھر کر بحر احمر کے رستے پر خلیج عقبہ سے گزار کے فلسطین۔ یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ساری کارروائی ان کی میٹنگ کی سن کے ہود واپس آ گیا، کہا جی خط پڑھا گیا، مشیر بلائے گئے، یہ ساری گفتگو ہوئی اور گفٹ بھیج رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا گفٹ بھیج رہے ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ 9 میل لمبی سڑک خلیج تک بناؤ، جہاز آ کر لنگر انداز ہوگا، بحری جہاز، تو اس سے ہمارے دارالحکومت تک سڑک بناؤ اور اینٹوں کا فرش بناؤ، اینٹوں کا فرش، یعنی اینٹ سونے کی اینٹیں، پوری سڑک سونے کی اینٹوں کی بناؤ۔ یہ ہمیں سونا دکھاتے ہیں؟ 8-9 اینٹیں بھیج کے تو پورا 9 میل کی سڑک ہی تم سونے کی اینٹوں کی بناؤ۔ وہاں تو جنات سے ایک دم بنائی، فرش بنا دیا۔ جہاز کو آنے میں تو ٹائم لگتا تھا وہاں تک، بحری جہاز کو۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو قافلہ آ رہا ہے نا گفٹ لے کر، ان کے استقبال کے لیے دونوں طرف فوج کھڑی ہو جائے، جنات کی، پرندوں کی بھی، اور پرندے اس طرح درختوں کے ساتھ درختوں پر بیٹھے قطار میں کہ اوپر سے بیٹھ کریں اور سڑک پہ پڑیں، بیٹھ کریں تو سڑک، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ سونے کی قیمت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سونے کی ہم سڑک بنا سکتے ہیں اور اتنی معمولی چیز ہے کہ اس پہ ہمارے پرندے بیٹھے ہی کرتے ہیں، ہم صفائی بھی نہیں کرتے اس کی۔ یہ اصل میں ہوتا ہے نا سیاسی روب۔ خیر وہ لوگ جہاز پہنچا، آئے سڑک پہ تو حیران ہو گئے، ایک طرف فوج کو دیکھ کر، پرندوں کی فوج کو دیکھ کر، سونے کی سڑک کو دیکھ کر تو شرمندہ ہوئے، یار ہم تو چند اینٹیں لے کر آئے گفٹ میں، یہاں تو پوری سڑک ہی سونے کی بنی ہوئی ہے۔ تو بعض کہتے ہیں وہ اینٹیں تو انہوں نے ادھر پھینک دی، یہی کیا لے کر جاتے ہیں۔ خیر گئے، بہرحال جیسے بھی گیا، بات چیت ہوئی، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہمیں تمہارے تحائف اور گفٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نے جو خط میں لکھا ہے اس پہ غور کرو، آنا ہے یا لڑنا ہے، آتے ہو خیریت چاہتے ہو تو آ جاؤ، اور نہیں چاہتے ہو تو پھر وہ حشر ہوگا تم یاد رکھو گے۔ تو وہ لوگ خیر واپس گئے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اور معاملہ ہے وہاں پر۔ تو ملکہ بہرحال وہ آئی، ان کا تخت شاہی بھی منگوایا گیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ لمبی بات ہوئی، یہ بات اس لیے کی کہ وہ اسی صبا کی حکمران تھی، اسی ملک کی، تو ایک بے مثال ملک تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ جی کون بادشاہ تھے؟ ملکہ تھی، اس زمانے کا جو کوئی ان کا باپ بادشاہ تھا، وہ اس کا انتقال، تو اس کے بعد پھر یہ واحد بیٹی تھی، جی تو یہ بیٹی اس زمانے میں، سلیمان کے زمانے میں یہ بیٹی حکمران تھی، اس سے پہلے کئی ہوتے چلے آئے ہیں۔ تو ایک بڑی لمبے عرصے تک، یعنی 800 سال تک کی بڑی لمبی چوڑی حکومت تھی۔ یہ تو پھر برباد ہوئی عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان، اس وقت تک یہ حکومت تھی۔ تو بہرحال یہ ایک بے مثال، جس کو اللہ تعالیٰ نے بلدۃ طیبہ کہا ہے کہ پاکیزہ شہر، جس کو اللہ پاکیزہ کہے اس کی پاکیزگی کا ہم کیا تصور کر سکتے، صاف ستھرا، خوبصورت، آب و ہوا معتدل، اور کسی بیماری کا نام و نشان نہیں، ہر نعمت کی فراوانی۔ لیکن جب ناشکری کی، شرک کیا، جی نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہی خوشحالی کا ذریعہ جو ڈیم تھا اس کو توڑ کر ہم نے ان کی بربادی کا ذریعہ بنا دیا، ایک لمحے میں سب ختم ہو گیا۔ اور وہ سبزہ زار اور وہ درخت
پھلدار اور خوشبودار، اس کی جگہ ہم نے جھاڑیاں پیدا کر دی، کہیں کہیں جنگلی بیر، ورنہ کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں۔ اور یہ بدلہ ہم نے کیوں دیا؟ ان کی ناشکری کے بدلے میں وجہ، اور ہم ناشکروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ ان کو دی ہوئی نعمتیں ان سے چھین لیتے ہیں۔ اب ان کی ناشکری کو اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا، اور ہم نے ان آل سبا کے درمیان اور ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت ڈالی ہوئی ہے، تو جن میں ہم نے برکت ڈالی ہے یہ ملک شام کے شہر ہیں، جیسے خاص طور پہ القدس، بیت المقدس کا شہر، اور شام کے باقی شہر، یہ سارا علاقہ ایسا کہ اللہ قرآن میں جا بجا فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ، ہم نے اس پورے خطے کے آس پاس کو برکتوں سے نوازا ہے۔ تو فلسطین اور شام، شام دراصل نام ہے اس وقت کے 4 ملکوں بلکہ 5 ملکوں کا آپ کہیں، جو اب تقسیم ہو کر 5 ملک بن گئے ہیں۔ اس زمانے میں پورا ایک ملک تھا اور اس کا نام تھا شام۔ اب ایک ہو گیا سیریا، شام اب اسی کو کہتے ہیں صرف، ایک ہو گیا جارڈن جی، ایک ہو گیا فلسطین، پھر فلسطین ٹکڑے ہو گئے، اس کے ایک بن گیا ساتھ میں اسرائیل، ایک ادھر ہو گیا لبنان۔ تو لبنان، سیریا، جارڈن کا بڑا حصہ اور فلسطین جو پہلے ایک ہی تھا اب 2 ہو گئے ہیں، یہ سب شام کہلاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ملک شام میں، یعنی بالخصوص فلسطین میں، کیونکہ بیت المقدس وہاں ہے نا، اس میں، اس کے آس پاس خطے میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو وہ برکت روحانی بھی ہے، مادی بھی ہے۔ یعنی مادی لحاظ سے یہ زمین بڑی زرخیز ہے، ہر قسم کے یہاں پھل بھی پیدا ہوتے ہیں، دریا بہتے ہیں، سبزہ ہے، اور اس ملک میں یعنی خاص طور پہ زیتون کے درخت، کھجور کے درخت، تو مادی لحاظ سے بھی بڑا خوشحال ہے، فصلیں ہوتی ہیں۔ اور روحانی لحاظ سے تو یہاں ہزاروں انبیاء اللہ نے بھیجے جنہوں نے اسی ملک میں دعوت دی، اور یہیں پر ان کی قبریں ہیں، جن کی ہیں ان کی قبریں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تو بھی آسمانوں پر ہیں، یہ انبیاء بنی اسرائیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر ان کی نسل میں جو 4000 یا اس سے بھی زیادہ انبیاء ہوئے، وہ سب اسی خطے میں آئے، یہیں دعوت دی، یہیں زندگیاں گزاریں، اور اسی میں جی۔ تو اس طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں ہر طرح مادی اور روحانی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو ملک سبا سے لے کر ملک شام تک کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے درمیان جو علاقہ ہے، درمیان جو علاقہ ہے اس میں کیا کیا تھا؟ قرآن ظاہرہ، بالکل سطح زمین پر ظاہر ہم نے کئی بستیاں اور آباد کر رکھی تھیں۔ تو یمن سے شام تک، سبا سے شام تک جو شاہراہ ہے، جو سڑک ہے، اس کے دونوں اطراف میں لکھتے ہیں کہ 4700 چھوٹے بڑے شہر تھے، 4700 چھوٹے بڑے شہر تھے۔ سڑک وہ کوئی اس طرح کی سڑک نہیں تھی جیسے ہمارے ہاں سڑکیں ہیں، کچا رستہ تھا جس پہ لوگ آتے جاتے تھے، لیکن وہ ایک معروف سڑک یعنی معروف رستہ تھا جو سبا سے شام تک جاتا تھا۔ تو اس کے دونوں اطراف میں 4700 چھوٹے بڑے شہر اللہ نے آباد کر رکھے تھے، لوگ ان میں بستے تھے۔ تو یہ بھی اس ملک والوں کے لیے ایک بڑی نعمت تھی کہ دوران سفر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَقَدَّرْنَا فِي السَّيْرِ، اور ہم نے ان شہروں کے درمیان
سفر کا ایک خاص اندازہ بھی رکھا تھا، کوئی بے ڈھنگی آبادی نہیں تھی، ایک خاص پلاننگ کے تحت کہ اس شہر سے اس شہر تک اتنا فاصلہ ہے، اس سے اس تک اتنا فاصلہ ہے کہ یہاں صبح مسافر چلے تو دوپہر کو شہر میں پہنچ جائے، جی دوپہر کو مسافر چلے تو شام کو شہر میں پہنچ جائے، نہ رستے میں چوروں کا ڈاکوں کا، ادھر بھی آبادی ادھر بھی آبادی، نہ کھانے پینے کی تکلیف نہ آرام کی تکلیف، یہاں بھی شہر ہے یہاں بھی رستے میں ہوٹل ہیں ادھر بھی ہوٹل، تو خوب کھاتے پیتے یہ لوگ سفر کرتے تھے شام تک، جو 40 دن کا سفر ہوتا تھا، صبح سے لے کر شام تک 40 دن کا۔ تو یہ پورے آرام اور سکون کے ساتھ سفر ہوتا تھا نا، گھوڑوں پر اونٹوں پر، تو اس ترتیب سے جاتے تھے کہ وقفے وقفے سے 2-4، جیسے آپ کی ہائی وے پہ ریسٹ کی جگہ ہیں، ہاں یہ ایک طرح کے ان کے ریسٹ ایریا تھے، تو اطمینان سے ان کا سفر یعنی طے ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک بڑی بھاری نعمت، اس لیے کہ یہ لوگ بنیادی طور پہ تاجر پیشہ تھے، پورے عرب میں تجارت ہوتی تھی، اور خاص طور پہ یمن کے لوگ یہ تاجر تھے، اس لیے کہ یمن جو ہے نا یہ ساحلی علاقہ ہے، ادھر بحر ہند ہے، ادھر بحر فارس ہے، ادھر بحر احمر ہے، جی تو یہ ان سب کے درمیان پڑتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوتا تھا، ایک بہت بڑی بندرگاہ ہوتی تھی، پار جاؤ جیسے کراچی ہے تو اس زمان میں یہ سب ہندوستان تھا، تو وہاں ہندوستان کی بندرگاہ ادھر یہ وہ ہندوستان ہی تھا نا اس زمانے، یہ تو اب پاکستان اب بنا ہے نا، تو ادھر ہند کی بندرگاہ ادھر سبا کی یمن کی، تو چائنا سے جو مال آتا تجارتی وہ بھی وہ ہند کی بندرگاہ کے تھرو آتا تھا، ہندوستان کے مختلف شہروں سے جو تجارتی سامان آتا وہ بھی اس بندرگاہ پہ پہنچ کے وہاں سے کشتیوں سے یہ معارب کی بندرگاہ پہ آ جاتا تھا۔ تو یوں کہیں کہ بر صغیر کی تجارت، سب تجارتی سامان سمندر کے ذریعے سے معارب، اب معارب سے اس شاہراہ جو اللہ نے یہاں سے لے کر فلسطین تک پرامن، دونوں طرف مختلف شہر، تو یہ اونٹوں اور خچروں اور جانوروں کے تھرو یہ سارا سامان لد کر شام جاتا تھا، شام میں کچھ بکتا اور کچھ شام سے ہو کر افریقہ یعنی مصر، لیبیا، تو گویا ہندوستان چائنا کا سامان ان سے ہو کر شام اور پھر افریقہ پہنچتا تھا، ادھر سے سامان افریقہ سے ہو کر یا شام کا تجارتی قافلہ وہ بھی معارب میں آتا، معارب سے ہو کر ہندوستان اور چائنا کو جاتا تھا، تو اس کو بڑی مرکزی حیثیت تجارت کی حاصل تھی، بڑی تجارتی منڈی تھی، تو یہ ان کی خوشحالی کا ایک دوسرا بڑا ذریعہ تھا۔ ایک تو سرزمین اللہ نے ایسی بنائی، اس میں ڈیم اور 12 مہینے اس کے اندر لہلاتی فصلیں پیدا ہو رہی ہیں، باغات لگ رہے ہیں، اور دوسرا سارا مشرقی کی تجارت ان کے رستے سے مغرب کو، مغرب کی ان کے رستے سے مشرق کو جاتی تھی، تو اس طرح یہ بڑے خوشحال تھے، اور پھر یہ سامان لوٹ مار سے بھی محفوظ تھا کیونکہ فاصلے پہ شہر ہیں، تو اطمینان سے یہ سفر ہوتا تھا۔ ٹائم زیادہ نہیں چلا ہو گیا، اچھا تو پھر تو یہ ابھی تو بہت کچھ ہے، تو یہ پھر اگلے پروگرام میں انشاءاللہ، اگلا پھر کب ہوگا؟